سخت گرمی کے دنوں میں تیز ہوائیں چلتی موسم کو خوبصورت بنا رہی تھیں۔ آسمان سے بادلوں کی چادر اوڑھے چھپ چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے موسم کی اس انگڑائی سے پرندے بھی گیٹ کھاتے خوشیاں منا رہے تھے۔ ایسے میں خانزادہ حویلی کی چھت پر خوب شور ہو رہا تھا۔ وہ سب کزنز چھت پر بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ خیر کھیل تو 4 لوگ رہے تھے، باقی سبھی پیچھے بیٹھے مشوروں کی دکان کھولے ہوئے تھے۔ جتنی خوشیاں اوپر نوجوانوں میں رقص کر رہی تھی، اتنے ہی غمگین ان کے بزرگ مردان خانے میں بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے دلاور خانزادہ کے چہرے پر حالات کی سختی کے تاثرات تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ دائیں طرف بیٹھے ان کے بڑے بیٹے قاسم خانزادہ اور بائیں طرف بیٹھے دوسرے نمبر والے بیٹے کیسر خانزادہ لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی اپنے بابا کی خاموشی کو سنجیدگی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کافی دیر یوں ہی گزری تھی جب دلاور خانزادہ نے گہرا سانس اندر کھینچتے باری باری اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا اور الفاظ جوڑنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں حالات کے چکے میں الجھے تھے، مگر وہ سرداری میں ایک زندگی گزار چکے تھے، اور اب اس چکی میں خود کو پستا ہوا دیکھنا انہیں کسی صورت بھی گوارا نہیں تھا۔ اسی لیے وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ سخت فیصلہ لینے پر مجبور تھے۔ انہوں نے گلا صاف کرتے متوجہ کیا، جس پر وہ دونوں انہیں دیکھنے لگے۔ میرے نزدیک زرمینے کے لیے دامیر خانزادہ سے اچھا جوڑ کوئی نہیں ہے۔ ان کی سخت آواز وہاں گونجی تھی، مگر جو بات وہ کہہ گئے تھے اس کے اثر سے وہاں سکوت چھا گیا تھا۔ وہ دونوں بھائی انتہائی بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ دامیر اس حویلی کا اکلوتا بچہ تھا جس کی نسبت کسی سے طے نہیں تھی، ورنہ ان کے خاندان میں پہلے دن ہی نسبت طے کرنے کا رواج تھا۔ اسی رواج کے پیش نظر سبھی بچوں کے یا تو نکاح ہو چکے تھے یا منگنی۔ واحد دامیر خانزادہ تھا جس کا جوڑ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں لیا گیا تھا۔ حویلی والے اس بات پر شکر بھی ادا کرتے تھے، کیونکہ دامیر بد دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی انتہا کا تھا۔ اپنی مرضی کا مالک، اپنی منوانے والا۔ بچپن میں ماں کی موت نے اسے لاپرواہ بنا دیا۔ وہ صرف اپنی ماں کی پرواہ کرتا تھا، مگر یہ بات سب پر بعد میں واضح ہوئی کہ واقعی دامیر خانزادہ کی پرواہ صرف ماں کے لیے تھی۔ پھر وہ خود کے لیے کہہ دیتا تھا کہ اگر اس کا نام کسی کے ساتھ کسی نے بھی اپنی مرضی سے لیا تو اس کا ذمہ دار خود ہوگا، نہ کہ دامیر خانزادہ۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ بات کیسے رد ہونی تھی، اور وقت نے اسے انکار کی نہ اجازت دینی تھی نہ ہمت۔ قاسم خانزادہ نے اور قیصر خانزادہ نے آنے والے وقت کا سوچتے دامیر خانزادہ کا دماغ ٹھنڈا رہنے کی دعا کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد نے اپنے کیے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور دامیر خانزادہ بھی تو دلاور خانزادہ کا ہی پوتا تھا۔ وہ بھی اپنی زبان سے پیچھے ہٹنا سر کٹوانے کے مترادف سمجھتا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی کی اجازت سے مردان خانے سے نکلے تھے۔ اب ان کا رخ اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف تھا، جہاں پر سبھی بچے ابھی بھی ہنسی مذاق کے لیے لوڈو کھیل رہے تھے۔ انہیں آتا دیکھ رودابہ خانم اٹھ کھڑی ہوئیں اور بچوں کو بھی پکارتے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سبھی نیچے ٹاٹ بچھائے بیٹھے تھے۔ خانم بھی کے پکارنے پر متوجہ ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان سب نے یک زبان سلام کیا، احترام سے سر جھکا لیے۔ رودابہ خانم کے پاس بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ساتھ ہی رودابہ خانم اور بچوں کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ وہ سبھی اب لوڈو بند کر چکے تھے، جبکہ شازم خانزادہ اٹھ کر اپنے بابا کے قریب گیا اور ان کے ہاتھ پکڑتے نرمی سے پوچھنے لگا، بابا جان، آپ دونوں پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ اس کے سوال پر قاسم خانزادہ نے تھکی تھکی اور پریشان نظروں سے بیٹے کو دیکھا، پھر اپنے چھوٹے بھائی کو۔ دونوں نے نظروں میں ہی بات کی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر دامیر خانزادہ کے بجائے یہ فیصلہ شازم خانزادہ کے لیے ہوا ہوتا تو بہت آسانی تھی۔ قاسم خانزادہ کے 2 ہی بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں،
جن میں سے شاذم خانزادہ کا نکاح قیصر خانزادہ کی بڑی بیٹی سے ہوا تھا، اور ان تینوں بیٹیوں کے نکاح بھی قیصر خانزادہ کے بیٹوں سے ہوئے تھے۔ قیصر خانزادہ کے بڑے بیٹی کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ شاذم خان اور حرین خان کی شادی بھی عنقریب تھی۔ ان دونوں کی شادی جلد ہو جانی تھی، مگر دلاور خانزادہ کی اکلوتی بیٹی کی اچانک وفات نے سب کو ایسے غم میں دھکیلا کہ وہ جلدی نکل نہ سکے، نہ ہی وقت کی مناسبت سے شادی کرنا مناسب تھا، جس کی وجہ سے ان کی شادی لیٹ ہوئی تھی۔ زرمین دلاور خانزادہ کی اکلوتی نوازی تھی۔ ان کی بیٹی کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ بیٹی کی موت کے 5 مہینے بعد انہوں نے اپنے داماد کو خود دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ تنہا زندگی گزارے، نہ ہی ان کی بیٹی یہ چاہتی تھی۔ انہیں یاد تھا ایک دفعہ ان کی بیٹی نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر اس کی موت ہو جائے تو وہ خود اس کے شوہر کی دوسری شادی کرائیں گے۔ ان کی خواہش پر دلاور خانزادہ حیران ہوئے تھے، مگر اب انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ یہ کیوں کہہ گئی تھی۔ ان 5 مہینوں میں انہوں نے اپنے داماد کی جو حالت دیکھی تھی، اس کے پیش نظر ان کو اس کی دوسری شادی کروانا ضروری تھا۔ اب بات زرمینے کی تھی، جسے وہ سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ زرمینے لاڈلی ہونے کی وجہ سے نازک اور حساس تھی، ذرا سے غصے پر رو دینے والی۔ وہ نرم ماحول کی عادی تھی، سختیاں برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، تبھی وہ اسے سوتیلے رشتے کے سائے سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے وہ اسے اپنی حویلی لانا چاہتے تھے، جس پر زرمینے کے ددیال والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا نکاح کروا کر لے جائیں، تاکہ وہ لوگ اپنی بچی کو لے کر کسی خدشے کا شکار نہ ہو، جس پر دلاور خانزادہ ایک ہفتے سے پریشان تھے اور وقت کی اس سخت الجھن میں الجھ رہے تھے۔ تھک ہار کر انہوں نے دامیر خانزادہ کو چنا تھا۔ شاذم خان سمیت سبھی ان دونوں بھائیوں کی خاموشی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ یہ پریشانی زرمینے کو لے کر آنے کی ہے، جو پچھلے 1 ہفتے سے جاری تھی۔ قیصر خانزادہ نے ان سب کو جواب کا منتظر دیکھا، بڑے بھائی سے اشاروں میں ہی اجازت لی اور پھر ان سب کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ وہ سبھی آنکھیں پھاڑے منہ کھولے کھڑے تھے جب حرین خان کی زبان پھسلی، جو کہ اکثر غلط موقع پر ہی پھسل جاتی تھی۔ یہ تو بہت غلط ہوا۔ حرین خان کی بات پر سبھی نے اسے دیکھا۔ شاذم خان ابھی بھی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ وہاں سے نکل گیا۔ سبھی حویلی والے دامیر خان کے رد عمل کو سوچتے پریشان تھے۔ سبھی کو معلوم تھا کہ وہ پوری حویلی سر پر اٹھا لیتا مگر راضی نہ ہوتا، مگر اس بار اس کے مقابل میں دلاور خانزادہ تھے، جنہوں نے فیصلہ پتھر پر لکیر والا کیا تھا۔ دامیر خانزادہ شہر میں رہتا تھا، اس کی ساری پڑھائی وہیں ہوئی تھی۔ وہ شروع ہی سے شہر میں رہنے کا عادی تھا۔ وجہ اس کا جلدی غصہ ہونا اور پھر ہر سامنے آنے والی چیز کو بغیر سوچے توڑ دینا تھا۔ دلاور خانزادہ نے اسے ہاسٹل بھیج کر اپنی طرف سے سزا سنائی تھی۔ یہ الگ بات ہے، یہ سزا دامیر خانزادہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے پلٹ کر آنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ قیصر خانزادہ اسے کال ملا رہے تھے، مگر وہ ہمیشہ کا لاپرواہ اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تھک کر بستر پر بیٹھ گئے جب رودابہ خانم ان کے قریب بیٹھی۔ جانتے ہیں تم کیوں پریشان ہو؟ وہ ان کا بازو پکڑے بولی، جس پر انہیں دیکھا۔ وہ جب رودابہ خانم کو دیکھتے انہیں اپنا آپ خوش نصیب لگتا تھا۔ وہ عورت انہیں سمجھ کر چلتی تھی، ہر بات میں ان کا ساتھ دیتی تھی، ان کی جیت کی دعائیں کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ اپنے جیٹھ یعنی قاسم خانزادہ کی اولاد کی بھی قابل رشک تربیت کی تھی۔ قاسم خانزادہ کی بیوی کا انتقال ہوئے عرصہ گزر چکا تھا، مگر کبھی ان کی اولاد کو رودابہ خانم نے ہوتے ہوئے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ابھی وہ سوچوں سے نکلے، رودابہ خاتون سے کچھ کہتے کہ کال رنگ ہونے لگی۔ دامیر کی کال تھی، اٹھاتے ہی دوسری طرف سے معذرت کی بارش ہونے لگی تھی۔ یہ ہر بار کا تھا، وہ ہر بار یوں ہی کرتا تھا۔ چچا بتائیں، خیریت سے کال کی رات کے اس پہر؟ وہ مزاج کے خلاف تفکر سے پوچھ رہا تھا۔ قیصر خانزادہ نے اپنی بیوی رودابہ خانم کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے جو کہا اس پر رودابہ خانم حیران ہوئی، جبکہ دور شہر میں موجود خان ہاؤس میں اپنے کمرے کے بستر پر آرام سے لیٹا دامیر خانزادہ بے آرام ہوا تھا۔ کیا ہوا خانم بی کو؟ اس کا لہجہ پریشانی لیے ہوئے تھا۔ قیصر خانزادہ نے پیشانی مس لی۔ ہاں بس بخار ہے، تمہیں یاد کر رہی ہیں، مگر تمہیں کیا؟ آخر میں انہوں نے طنز کیا تھا، جس پر وہ اپنے بستر سے اٹھا اور کبٹ سے اپنے لیے جینز شرٹ نکال کر
بیڈ پر رکھی دوسری طرف سے جیکٹ نکالی۔ آپ طنز کب سے کرنے لگے چچا؟ وہ اب جینس پکڑے چینجنگ روم گیا تھا، پھر موبائل ہولڈ پر رکھ کر کپڑے چینج کیے اور باہر نکلا۔ شرٹ پہنتے جیکٹ اٹھا کر کاندھوں پر رکھی اور جاگرز پہننے لگا۔ پھر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوئے، گھڑی پہنی، بال بنائے اور خدا حافظ بولتا کال کاٹ کر باہر نکلا۔ چابی انگلی میں گھماتا وہ گاڑی تک گیا، پھر نظر بائک پر گئی تو لبوں کو گول کرتے بائک سٹارٹ کی۔ گیٹ سے نکلنے کے بعد گیٹ لاک کیا۔ اس کے ساتھ کوئی ملازم نہیں تھا، وجہ اسے کسی کی مداخلت پسند نہیں تھی، اور جانتا تھا کہ اگر وہ کسی کو مداخلت کے لیے رکھے گا تو اس کی خبر اس کے دادا کو ہو جائے گی اور پھر وہ اس ملازم کو خرید لیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ حالانکہ شاذم خانزادہ نے کئی بار اسے ملازم رکھنے کا مشورہ دیا تھا، جسے وہ ہنس کر رد کر جاتا۔ بائک پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جیکٹ کی زپ کھل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی پیچھے ہوا کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ سلیقے سے سیٹ کیے بال اب ہوا کی رفتار پر تھے۔ وہ سب سے بے نیاز گاؤں کے راستے پر تھا۔ ویسے تو گاؤں کا راستہ 2 گھنٹے کا تھا، مگر تاریخ گواہ تھی دامیر خانزادہ کے لیے وہ راستہ ہمیشہ 1 گھنٹے کا رہا تھا، جسے اب اس نے بائک پر اور زیادہ کم کرنا تھا۔ توقع کے عین مطابق وہ 40 منٹ میں حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ گارڈ نے گیٹ کھولا اور وہ ہوا سے باتیں کرتا اندر گیا۔ بائک پارک کیا حویلی کے اندرونی دروازے، جس کے اندر جاتے ہی 2 راستے تھے، ایک مردان خانے کو جاتا تھا، دوسرا زنان خانے کو۔ وہ بلا جھجک زنان خانے میں داخل ہوا۔ اس کی بائک کے انجن کے شور سے سبھی جاگ چکے تھے اور اپنے اپنے کمروں سے نکلے تھے۔ دامیر خانزادہ کو سامنے دیکھ دعا خانزادہ بھاگی آئی، اس کے گلے لگی تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، وہ ہر بار کی طرح نم لہجے میں بولتی۔ دوبارہ اس کے گلے لگی۔ رودابہ خانم جو باہر آ رہی تھی، دعا خانم خانزادہ کی بات پر وہیں رک گئی۔ انہیں پتہ لگ چکا تھا کہ آنے والا کون ہوگا، اسی لیے وہ واپس بستر پر لیٹ گئی۔ بہت مشکل سے انہوں نے چہرے پر بیماروں والے تاثرات سجائے تھے۔ قیصر خانزادہ نے شرمندگی سے انہیں دیکھا۔ وہ جھوٹ بول کر شرمندہ تھے، مگر کوئی اور راستہ نہیں تھا دامیر خانزادہ کو واپس بلانے کا، اسی لیے وہ اپنی جگہ مجبور تھے۔ خود وہ باہر نکلے تو سامنے دامیر خانزادہ کو کھڑے دیکھ مسکرا دیے۔ وہ بھی انہیں دیکھتا ان کی طرف جاتا، ان کے گلے لگا۔ آپ نے میری خانم بھی کا خیال نہیں رکھا؟ وہ خفگی سے بولتا معصوم بچہ لگا تھا۔ وہ ہنستے، کبھی کبھی عورت کو شوہر سے زیادہ اولاد کی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ چومتے بولے۔ دامیر خانزادہ ان سے الگ ہوا اور کمرے تک گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی رودابہ خانم بستر پر نیم دراز تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ مسکراتا ان کے پاس گیا اور جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ اس کے انداز میں عقیدت تھی، وہی عقیدت جو بیٹے کے انداز میں ماں کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ دیر وہ ان کے قریب بیٹھا رہا، پھر ان کے کہنے پر اٹھ کر آرام کرنے چلا گیا۔ ابھی تک نہ وہ اپنے بابا سے ملا تھا اور نہ ہی اپنی شازی لالا سے۔ ابھی وہ نیند کی آغوش میں جاتا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شاذم خانزادہ اندر داخل ہوا۔ دھیرے سے دروازہ بند کیا کہ کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ دامیر خانزادہ، جس کا چہرہ دوسری طرف تھا، اس کے اس انداز پر مسکرا دیا، مگر اس نے شاذم خانزادہ کو محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ شاذم خانزادہ اس کے قریب جا کر بیٹھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ دامیر خانزادہ اسے اپنی دوسری ماں کہتا تھا، وہ غلط بھی نہیں تھا۔ شاذم خانزادہ نے ہمیشہ اس کا خیال یوں ہی رکھا تھا۔ شاذم خان کافی دیر تک اس کے قریب بیٹھا رہا، یہاں تک کہ دامیر سچ میں سو گیا تھا۔ اسے پرسکون سوتا ہوا دیکھ شاذم نے اس کی پیشانی چومی اور اسے یوں ہی پرسکون سے رہنے کی دعا دیتا کمرے سے چلا گیا۔ اگلی صبح حویلی کے ماحول میں فکر کی ہوا گھلی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ آتے جاتے سب کی نظر دامیر خان کے کمرے کے بند دروازے پر ضرور جاتی تھی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا، شاید کیونکہ کسی نے اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سبھی ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، لڑکیاں ایک طرف اور لڑکے ایک طرف۔ سبھی کو دامیر خان کے آنے کا انتظار تھا۔ 8:05 ہو چکے تھے۔ دامیر خان کو اس حویلی کے اصول پتہ تھے، مگر شاید وہ بھول گیا تھا۔ تبھی 5 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ شاذم خان نے انتظار کرتے سبھی افراد کو دیکھا، پھر اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا اور اوپر جانے لگا۔ جب داخلی دروازے سے دامیر خان آتا دکھائی دیا
जिम सूट पहने, हाथ में जूस की बोतल थी, दूसरे हाथ में मोबाइल। वो किसी से महवी गुफ्तगू था। उनके आते ही कुर्सी खींच कर बैठ गया। ओके बाय, आई विल कॉल आफ्टर फ्री, मुस्कुरा कर कहते उसने मोबाइल एक तरफ रखा। सभी की नज़रें उस पर थीं। उसने अपने दादा और बाबा की तरफ देखा। कासिम खान उससे नाराज़ थे। वो आया था मगर क्या उसे इतनी तौफीक न हुई कि बाप से मिल ले। यही सोचते वो मुंह मोड़ गए। शाजिम खान ने दामीर खान को देखा जो सवालिया नज़रों से उन सब को देख रहा था। शाजिम खान ने उसे इशारा किया कि बाबा साईं और दादा साईं से मिलो तो। वो अपनी गलती मानकर उठा और जाकर उन दोनों को रवायती तरीके से सलाम किया, जिस पर दोनों ने सर हिलाते जवाब दिया। फिर वो वापस अपनी जगह पर बैठा नाश्ता शुरू करता कि दिलावर खानज़ादा ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो सभी अपने दादा को देखने। दामीर खानज़ादा, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो रोबदार लहजे में बोले। शाजिम खान ने उनके बोलने पर अपने बाबा साईं को देखा। शाजिम खान की नज़रों से वो बात समझ गए। बाबा, पहले नाश्ता कर लें, फिर तसल्ली से बात कर लीजिएगा। कासिम खानज़ादा ने इल्तिजा की थी। दिलावर खानज़ादा ने उन्हें देखा। बेटे की नज़रों में मिन्नत देख वो खामोश हुए और नाश्ता करने का कहा। सभी नाश्ता करने लगे। अगर इनमें कोई बेफिक्री से नाश्ता कर रहा था तो वो दामीर खानज़ादा था। दुआ की नज़रें बार बार अपने भाई पर जाती थी। उसके चेहरे पर छाए सुकून को देखती बेचैन हो रही थी। वो जानती थी कि कुछ ही देर के बाद वो सुकून गायब हो जाएगा, ऐसा कि ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आहद ने दुआ को परेशान देख उसको सुकून में रहने और ठीक नाश्ता करने का इशारा किया। वो कासिम खानज़ादा की बेटी थी जो कभी यूँ परेशान न हुई थी, मगर कल शाम से उसका सुकून जैसे खो गया था। आहद खानज़ादा के इशारे पर वो जहर मार खाने लगी थी। नाश्ते से फारिग होते ही दामीर खानज़ादा दिलावर खानज़ादा के हुक्म पर मर्दान खाने पहुंचा था, जहां दिलावर खानज़ादा, कासिम खानज़ादा और कैसर खानज़ादा और हवेली के तमाम मर्द मौजूद थे। दामीर ने सभी को एक नज़र देखा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वहां खामोशी का राज था। दामीर खानज़ादा कुछ देर तक इस खामोशी का हिस्सा रहा, फिर वो पुश्त छोड़कर आगे होकर बैठा। सभी ने उसकी हरकत नोट की थी। क्या किसी की मौत का फैसला करना है जो यूं सब मुंह सिए बैठे? वो हर बार की तरह बेखौफी से कह रहा था। दिलावर खानज़ादा ने अपने पोते को देखा और सीधे होकर बैठे। दामीर खानज़ादा, हमने तुम्हारी शादी करने का सोचा है। उनकी बात पर उसने गौर से उन्हें देखा और फिर अपने बाबा को जो चेहरे पर संजीदगी लिए बैठे थे, और फिर शाजिम की तरफ देखा जो हाथ आपस में मिलाए बैठा था। फिर दोबारा अपने दादा की तरफ देखने लगा। अच्छा मजाक है। वो ज़रा सा हंसा। उसे नॉन सीरियस देख दिलावर खानज़ादा को गुस्सा आया। तभी वो सख्ती से बोले, हम मजाक नहीं कर रहे दामीर खानज़ादा। वो गुस्से से गरजे थे कि सभी ने उन्हें देखा। मैं अल्लाह के फजलो करम से बालिग हूँ और अपना फैसला खुद कर सकता हूँ। बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखें। वो भी गुस्से से बोला। उसे अभी शादी नहीं करनी थी। उसके बहुत से प्लान्स थे, बहुत से गोल सेट किए थे उसने, जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। अपनी बात किए वो बाहर जाने लगा जब पीछे से कासिम खानज़ादा अपनी जगह से उठे, उससे मुखातिब हुए। उनकी बात पर दामीर खानज़ादा के पांव जंजीर हुए। उसने पलटकर बेयकीनी से अपने बाबा को देखा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके बाबा उसे यूं बेबस भी कर सकते हैं। बाबा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो गम से पूछ रहा था। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम मजबूर हो जाएंगे, वो कहते मर्दान खाने से निकल गए। उनके जाते ही दामीर खानज़ादा ने दरवाजे के करीब पड़ी छोटी सी मेज़ पर रखा शीशे का वास उठाकर दीवार पर पूरी कुव्वत से मारा था। वहां मौजूद सभी को जैसे सांप सूंघ गया था। आप सब अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, वो इतना कहता चला। शाजिम खानज़ादा उसके पीछे भागा था। वो सीधा अपने कमरे में गया। अभी दरवाज़ा बंद करता शाजिम ने हाथ रख कर रोक दिया। सामने शाजिम देख उसने गुस्सा अंदर उतारते दरवाज़ा छोड़ दिया। शाजिम उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ और उसे गुस्सा कंट्रोल करने का कहने लगा, जिस पर दामीर खानज़ादा ने पलट कर उसे देखा। ये लोग कैसे मेरी शादी तय कर सकते हैं? वो गुस्से से चिल्लाया था। शाजिम ने ताज्जुब से उसे देखा था। वो जानता था वो गुस्से में बड़े छोटे का एहतराम भूल जाता है, इसीलिए खामोश खड़ा रहा। दामीर खान गुस्से से चिल्लाता रहा और शाजिम खान खामोशी से सुनता रहा। जब दामीर खान का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो बेड पर बैठ गया।
سر ہاتھوں میں پکڑے بال جکڑے، شاید ابھی بھی کہیں اس کے اندر غصہ تھا۔ جبکہ اسے دیکھتا شازم خان سوچ رہا تھا کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کا نکاح 14 سالہ زرمینے سے ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے گا۔ دامیر خان اسے خاموش دیکھ کر اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگایا۔ شازم خان کے گرد دامیر خان کی پکڑ سخت تھی۔ سوری یار لالا، مگر یہ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں مجھ پر۔ وہ بولا تو شازم خان کو یوں لگا جیسے کوئی بچہ گلا شکوہ کر رہا ہو۔ شازم خان نے بھی اس کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ دامی، وہ اچھا ہی سوچتے ہیں، تم نہیں سمجھتے، ہمارے بڑے ہم سے زیادہ ہمارا اچھا جانتے ہیں۔ شازم خان نے نرمی سے کہا تو دامیر خان الگ ہوا تھا۔ آپ ہر بار ان کی طرفداری کرتے ہیں، وہ ناراضگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ ابھی گاڑی تک گیا تھا، گاڑی میں بیٹھا، گیٹ کی طرف گاڑی موڑی، مگر گیٹ نہ کھولا گیا، جس پر اس نے غصے سے باہر نکلتے گارڈ کو بلایا اور اسے گیٹ کھولنے کا کہا، جہاں پر گارڈ کے جواب نے اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ قاسم خان اپنے کمرے میں تھے اور وہ وہاں گیا تو دیکھا وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر اٹھے تو دامیر خان کو دیکھ اس کی طرف آئے، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ آپ نے گارڈ سے کہا ہے کہ وہ مجھے باہر نہیں جانے دے گا؟ دامیر خان نے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے پوچھا تو اس کو بس دیکھ کر رہ گئے۔ دامیر خان، کل نکاح ہے تمہارا، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں جانا۔ دامیر خان نے اپنے بابا کو دیکھا۔ کیا؟ انہیں اپنے بیٹے پر یقین نہیں تھا جب وہ اس پر سیکیورٹی ٹائٹ کر رہے تھے۔ اس کا دل کیا وہ رو دے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے بابا یوں کر رہے تھے۔ پہلے ہی ان کی کہی بات اس کا دل کاٹ رہی تھی، اوپر سے یہ سب۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر مٹھی بنا کر رکھی اور ادھر ادھر دیکھا جیسے اس نے اپنے دل کو سنبھالنا چاہا ہو۔ آپ نے جو دھمکی دی ہے نا بابا، اس نے آنسو اندر اتار رہے تھے، تبھی بات ادھوری رہ گئی۔ قاسم خان اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے، مگر اس وقت وہ اسے سینے سے لگا کر خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کی دھمکی مجھے اب انکار کی ہمت نہیں دیتی بابا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، سیدھا اپنے کمرے میں جاتا بند ہو گیا۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں ماں کو کھویا تھا۔ اس کے بعد دلاور خان کے حکم پر اسے بورڈنگ بھیج دیا گیا تھا۔ وہ روتا رہا مگر اس کے بابا نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ بس اس کے بعد وہ نہیں رویا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی وہ کبھی ان سب کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا، نہ ہی ان میں سے کسی کے سامنے روئے گا۔ مگر آج اس کے بابا نے جو بات کہی تھی اسے ایک بار پھر توڑ چکی تھی۔ وہ کمرے میں بند ہی رہا، نہ جانے کون کون اسے پکارتا رہا، کس کس نے اور کتنی بار دروازے پر دستک دی ہوئی۔ اس نے دھیان نہ دیا۔ رات سے صبح اور صبح سے دوپہر ہو چکی تھی۔ تھک کر وہ اٹھا اور فریش ہونے گیا، سفید سوٹ پہن کر باہر نکلا۔ جمعے کی نماز ادا کرنے اسے مسجد جانا تھا، مگر ایک بار پھر گارڈ اسے گیٹ پر روک گیا۔ وہ پلٹ کر اندر گیا۔ جب دعا اسے دیکھتی بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگی۔ دعا نے نظر اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا جو رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ لالا، کیا تم روئے ہو؟ وہ خود رو دینے کو ہوئی۔ دامیر خان نے نفی میں سر ہلاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اسی وقت باقی سب بھی وہاں آ گئے۔ دلاور خان زادہ نے ان سب کو تیار ہونے کا کہا تو وہ سب چلے گئے۔ دامیر خان وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ سب گاڑیوں میں سوار تھے۔ شازم خان، دامیر خان اور قاسم خان ایک گاڑی میں تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ دامیر خان سارے راستے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ جب گاڑی رکی تو اس نے آنکھیں مگر سامنے نظر پڑتے ہی وہ حیران ہوا۔ وہ حویلی تو اس کے پھپھو کے سسرال والوں کی تھی اور وہاں تو کوئی لڑکی نہیں تھی جس سے دامیر خان کا نکاح ہو سکتا۔ مگر جب سبھی اترنے لگے تو وہ بھی اتر گیا۔ ان سب پر پھولوں کی برسات کیے ان کا استقبال کیا گیا۔ مرد حضرات سبھی مردان خانے میں گئے جبکہ عورتیں زنان خانے چلی گئیں۔ سبھی باتوں میں مصروف تھے۔ جب نکاح کا اعلان ہوا تو دامیر خان نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں نکاح خواہ ساتھ لیے اس کے پھوپھا جی آ رہے تھے، اور پھر نکاح خواہ آ کر دامیر خان کے ساتھ ہی بیٹھے اجازت لیتے نکاح پڑھانے لگے۔ مگر دلہن کا نام سنتے دامیر خان پر تو جیسے 7 آسمان گرے تھے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اٹھا تھا۔ سبھی نے اسے دیکھا جبکہ وہ نکاح خواہ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے باقی سب کو دیکھا۔
قاسم خان نے اسے خاموشی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ گاڑی تک گیا جب شازم بھاگتا اس کے پاس گیا اور اسے روکا۔ پلیز تعمیر خان، یوں مت جاؤ، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا لالا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت مقابل کی بات پر اسے غصہ آیا تھا یا صدمہ ہوا تھا، مگر شازم خان کے ہاتھ جوڑنے پر وہ بے بس ہوتا اندر گیا۔ نکاح ہونے کے بعد ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی گئی۔ تعمیر خان حویلی پہنچتے گاڑی سے نہ اترا۔ جیسے ہی سب گاڑی سے اترے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جاتا بغیر کسی کو سمجھنے کا موقع دیے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ سبھی اسے پکارتے رہے، یہاں تک کہ 14 سالہ زرمینے نے بھی اسے جاتے دیکھا۔ قاسم خان نے افسوس سے سر جھکاتے دعا سے زرمینے کو اندر لے جانے کا کہا۔ انہیں لگا وہ رات دیر تک لوٹ آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دعا غصے سے زرمینے کو تعمیر خان کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی اور زرمینے ناسمجھی سے اس کا غصہ دیکھتی رہی۔ وہ تھک چکی تھی، اسی لیے بیڈ پر لیٹتی سو گئی۔ صبح کے قریب تعمیر خان جب اپنے کمرے میں آیا تو سامنے زرمینے کو سوتا دیکھ اپنی جگہ رک گیا۔ وہ بے دہانی میں سو رہی تھی، دلہن کے سراپے میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی کہ بے اختیار ہی تعمیر خان کے قدم اس کی جانب لپکے تھے۔ وہ اس کے قریب جاتا بستر پر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرنے لگا۔ اس کا چاند سا چہرہ اب تعمیر کے سامنے تھا۔ سرخ رنگ سے سجے ہونٹ دیکھتے تعمیر خان کے جذبات کا بند توڑنے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ کوئی گستاخی کرتا زرمینے اٹھ گئی، اسے اپنے اتنے قریب دیکھ ہڑبڑا گئی اور بیٹھتے ہی پیچھے ہوئی۔ تعمیر خان ہوش میں آتا خود کو لعنت ملامت کرتا بیڈ سے اٹھا۔ جب زرمینے نے تعمیر سے کہا اسے بھوک لگی ہے، تعمیر خان نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایک بار پھر اس کا غصہ سر اٹھانے لگا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ اتنا کہتا فریش ہونے چلا گیا اور واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ زرمینے اس کے تلخ رویے پر رونے لگی۔ تعمیر خان نے اگنور کرنا چاہا مگر کر نہ سکا۔ یہ وہی زرمینے تھی جس کو وہ ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ جب بھی وہ حویلی آتی تعمیر خان کو واپس بلا لیتی۔ ان دونوں کی خوب بنتی تھی، مگر اب تو بات ہی بدل گئی تھی۔ تعمیر خان اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں دودھ اور بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ یہ لو، اور اب آواز نہ آئے، وہ اب بھی سختی سے بولا۔ اس بار زرمینے کے رونے میں شدت آئی، جس پر تعمیر خان نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ معصومیت سے اس کے غصہ کرنے کا بتانے لگی۔ تعمیر خان نے خود کو ریلیکس کیا اور نرمی سے اسے دودھ اور بسکٹ کھانے کا بولتا لیٹ گیا۔ زرمینے نے دودھ کے ساتھ بسکٹ کھائے۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ سامنے ہی دعا بیٹھی تھی۔ وہ نماز کے بعد لاؤنج میں بیٹھ کر ادابہ خانم کے ساتھ تسبیح کرتی تھی، مگر اس وقت وہ تنہا تھی۔ زرمینے اس کے پاس گئی، مگر دعا نے اندیکھا کر دیا۔ آپی، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ معصومیت سے منہ بناتی پوچھ رہی تھی۔ دعا نے اب بھی جواب نہ دیا، جس پر وہ منہ بنائے وہیں بیٹھ گئی۔ ادابہ خانم نے جب اسے یوں دیکھا تو اس سے پوچھنے پر انہیں دعا کے رویے کا علم ہوا۔ انہوں نے زرمینے کو کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے کا کہا تو وہ چلی گئی۔ دیکھو دعا، اس میں زرمینے کی کوئی غلطی نہیں، تم اس سے یوں بات نہ کرو میرے بچے، وہ محبت سے سمجھا رہی تھی۔ دعا نے فقط اس بات میں سر ہلایا۔ تعمیر خان کو اپنے چہرے پر پانی کے قطرے پڑتے محسوس ہوئے تو وہ جاگ گیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ زرمینے بغیر دوپٹے کے شیشے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے بال اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاتی سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال جو کمر پر پھیلے ہوئے تھے، بھیگے بالوں سے قمیض بھی بھیگ چکی تھی۔ تعمیر نے نظریں چرانا چاہا مگر ناکام رہا۔ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس کے لیے جائز تھی، بس یہی ورد اس کا دل کر رہا تھا۔ تبھی شیشے میں زرمینے نے اسے جاگتا دیکھا تو اس کے قریب جا کر بالکل پاس بیٹھ گئی۔ اس کے یوں قریب آنے پر تعمیر خان پیچھے ہوا۔ تعمیر سائیں، آپ نے کل رات میری تعریف کیوں نہیں کی اور نہ ہی میری مہندی دیکھی؟ یہ دیکھیں، میری مہندی میں آپ کا نام ہے، شکوہ کرنے کے ساتھ آخر میں چہک کر بولی تھی۔ تعمیر خان نے اس کے وجود سے نظریں موڑتے ہاتھوں کو دیکھا جہاں اس کا نام لکھا تھا۔ پیارا ہے، وہ بس اتنا بولتا اٹھا۔ جب زرمینے دوبارہ تیزی سے اس کے قریب گئی،
اس کے یوں تیزی کرنے پر اس کا توازن بگڑا اور وہ دامیر کے ساتھ بیڈ پر گری۔ دامیر نیچے اور زرمینیں اس کے اوپر تھی۔ اس کے گیلے بال دامیر کے چہرے پر گھٹا کی طرح پھیلے تھے، جن سے آتی خوشبو دامیر خان کے حواس چھین رہی تھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ زرمینے کی گردن پر گیا، پھر اس نے زرمینے کا چہرہ قریب کرتے اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ زرمینے کانپ گئی تھی، وہ خود کو چھڑواتی دور ہوئی۔ دامیر خان نے شرمندگی سے منہ موڑا، جبکہ وہ تو ابھی تک سرخ ہوتے چہرے سے اپنے لبوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ دامیر خان سے کچھ پوچھتی کہ وہ تیزی سے واش روم میں گھس گیا۔ زرمینے وہیں بیٹھی تھی جب رودابہ خانم وہاں آئیں۔ انہیں دیکھ زرمینے ان کے گلے لگی اور رونے لگی۔ خانم بی نے جب اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے دامیر خان کی حرکت بتائی۔ وہ خود شرمندہ ہو گئی۔ زرمینے، اپنے اور دامیر خان کے درمیان کی باتیں کسی کو مت بتانا بیٹا، یہ بری بات ہوتی ہے، اور میری بات یاد رکھنا، وہ شوہر ہے تمہارا، اس کا حق ہے تم پر، وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ مگر زرمینے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرمینے انہیں معصومیت سے دیکھنے لگی۔ اس وقت دامیر خان باہر نکلا، سامنے خانم بی کو دیکھ اس کے پاس جاتا سلام کرتا وہیں بیٹھ گیا۔ خانم بی نے زرمینے کو باہر بھیجا اور جاتے جاتے اسے دوبارہ کہا، اپنی باتیں کسی سے نہ کرنا، جس پر دامیر خان اپنی جگہ شرمندہ ہو گیا۔ اس کے جاتے وہ دامیر خان کی طرف مڑی۔ دامی، میری جان، وہ بھی چھوٹی ہے، وہ سمجھانے لگی۔ دامیر کا سرخ ہوتا چہرہ وہ دیکھ رہی تھی۔ یہ بات تب یاد کیوں نہیں آئی کہ وہ بھی چھوٹی ہے؟ آپ لوگوں نے میری شادی ایک بچی سے کر دی خانم بھی، کس بات کی سزا ہے یہ؟ وہ چلا اٹھا تھا۔ پہلی بار وہ خانم بی کے سامنے بے ادب ہو رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، جانتا ہے، اس پر تمہارا حق ہے، اور میرا بچہ، ہم تم کو یہ نہیں کہتے کہ تم اس سے دور رہو، تم اپنا حق۔ دامیر خان نے حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ان کی بات کاٹی۔ دامیر خان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں زرمینے سے؟ وہ بات پوری نہ کر سکا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ اسے خانم بھی سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ ناشتے پر بھی وہ موجود نہیں تھا۔ دعا خان اور زرمینے کو ناشتہ نہ کرنے دیا، یہ کہہ کر کہ حویلی کی روایات کے مطابق زرمینے کو کھانا اپنے شوہر کے ساتھ کھانا ہے۔ وہ جو کل سے بھوکی تھی، بے بسی سے ان سب کو دیکھتی کمرے میں چلی گئی۔ دامیر خان شام کو واپس آیا۔ کمرے میں پہنچا تو سامنے ہی زرمینے اب رونے لگی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ دامیر خان اسے روتے دیکھا تو گہرا سانس لیتا اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا زرمینے؟ وہ لاپرواہی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھ کو بھوک لگی ہے، دامیر خان نے اس کے جواب پر اسے کھانا کھانے کا کہا، اور اس کے جواب پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا اور اسے لیے کچن میں گیا جہاں دعا کھانا بنا رہی تھی۔ اسے دیکھتے مسکرا دی۔ تم نے اسے ناشتہ کرنے کیوں نہیں دیا؟ دامیر خان نے غصے سے پوچھا تو دعا نے نفرت بھری نگاہ زرمینے پر ڈالی۔ دامیر خان نے اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ حویلی کی روایات ہیں لالا، وہ غصے سے بولی۔ کیسی روایات جن سے عورت بھوکی مر جائے؟ وہ اب بھی غصے سے پوچھ رہا تھا۔ ایسے لوگ جلدی نہیں مرتے۔ دامیر خان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس بات کا غصہ نکال رہی تھی۔ پھر اس نے ملازمہ سے کھانا کمرے میں بھیجنے کا کہا اور زرمینے کو لیے کمرے میں گیا۔ کھانے کے دوران وہ زرمینے کو سمجھا رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر کھانا کھا سکتی ہے۔ رات ہوتے ہی ڈنر کے بعد جب وہ کمرے میں گئے، دامیر خان لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی جب زرمینے بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ اسے اپنے ساتھ لیٹا دیکھ اچھلا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصہ قابو کرتے پوچھ رہا تھا۔ زرمینے نے کہا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی ساتھ ہی سوتے ہیں۔ پھر دامیر خان کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ دامیر خان کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ دامیر خان کے سینے پر سر رکھ گئی، جس سے دامیر خان کو اپنی سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ زرمینے کسی نہ کسی طرح دامیر خان کے جذبات بھڑکاتی رہتی تھی، مگر وہ ہر بار بند باندھ لیتا۔ دامیر خان شہر نہیں گیا تھا۔ وجہ قاسم خان کی شرط تھی جس میں انہوں نے دامیر خان کو زرمینے کو ساتھ لے جانے کا بولا تھا۔ دعا کے ہاتھ بیٹی پیدا ہوئی تھی، جسے دیکھتے سب سے زیادہ خوش زرمینے تھی۔ وہ بار بار اس کے قریب جاتی، اسے اٹھانا چاہتی تھی، مگر ہر بار دعا کسی نہ کسی بہانے اسے دور کر دیتی۔ احد اور باقی سب نے دعا کی نفرت محسوس کی تھی۔
زرمینیں بھی کر چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے دل میں اس نفرت کو جگہ نہ دے سکی۔ دامیر خان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، جب زرمینیں منہ بگاڑتی اس کے پاس گئی، تبھی ملازمہ نے دامیر خان کو چائے لا کر دی، جسے وہ پینے لگا۔ زرمینیں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور رونے لگی، جس پر دامیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اکثر ہی رونے لگ جاتی تھی، جس کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ کیا ہوا زرمینیں؟ دامیر خان نے چائے پینے کے دوران پوچھا۔ دامیر سائیں، ہم کو بچہ چاہیے۔ وہ 15 سالہ مومی گڑیا روتے ہوئے دامیر کے پاس آئی تو چائے پیتے دامیر کو زوردار ٹھسکا لگا۔ تمہارا دماغ درست ہے زرمینیں؟ دامیر خان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ پہلے ہی خاندان والوں سے خفا رہتا تھا کہ اس کی شادی 9 سال چھوٹی زرمینیں سے کی تھی، جو اس وقت عمر میں صرف 14 سال کی تھی۔ اب 1 سال ہونے کو تھا ان کی شادی کو۔ اس دوران وہ زرمینیں کی حرکتوں سے اپنے بھڑکتے جذبات کو جاگنے سے پہلے ہی دوبارہ سلا دیتا تھا۔ اس پر روز زرمینیں کی بے تکی باتیں برداشت کرنا اب اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ یوں بھی اس کے نازک حسن سے نظریں چراتا تھا کہ کہیں وہ ابھی بہت معصوم تھی اور وہ اس کی معصومیت کو اس سے چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے، مگر پھر بھی وہ بھی اس سے اپنا حق وصول کر کے اس کا بچپنا نہیں چھیننا چاہتا تھا۔ لیکن زرمینیں کا حسین سراپا اس کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں تھا، اور وہ 7 مہینوں سے اس امتحان میں پھنسا ہوا تھا۔ زرمینیں نے اس کی بات سن کر آنسو صاف کرتے کہا، تمہاری بہن نے ہماری بے عزتی کرتے اپنا بچہ چھین لیا۔ بولتی اگر بچہ چاہیے تو اپنا لے آؤ، ہم کو ہمارا بچہ لا کر دو، ورنہ ہم نانا جان سے بولے گی۔ وہ غصے سے بولتے اچانک دامیر کے سینے سے لگی تو دامیر خان پتھر ہوتا آنکھیں بند کر گیا۔ اس نے بہت مشکلوں سے زرمینیں کو دور جھٹکا، جس سے وہ بیڈ پر گری۔ دامیر خان کمرے سے نکل گیا۔ زرمینیں رونے لگی۔ اس کے بعد سے دامیر خان رات ڈنر پر ہی پہنچا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ زرمینیں، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ خانم بی نے پوچھا۔ وہ تو جیسے انتظار میں تھی کہ کوئی اس سے وجہ پوچھے اور وہ روتے ہوئے بتائے۔ ابھی بھی وہ رونے لگی۔ دامیر سائی کو ہم نے بولا کہ ہمیں بچہ لا کر دے، مگر وہ لا کر نہیں دے رہا۔ اس کی بات پر دامیر کا نوالہ حلق میں اٹکا تھا۔ سبھی نے دامیر خان کو دیکھا جو پانی پی رہا تھا۔ پھر اس نے سرخ نظروں سے زرمینیں کو دیکھا جو معصومیت سے بیٹھی تھی۔ دامیر سائیں، آپ کیوں نہیں لا کر دے رہے بچہ ہماری نواسی کو؟ دلاور خان نے بھی خفگی سے پوچھا۔ سیریسلی؟ وہ غصے کی انتہا پر بولا۔ جب انہیں اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں ہے؟ دلاور خان کے سوال پر اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ وہاں سے نفی میں سر ہلاتا اٹھ کر چلا گیا۔ پھر وہ لوٹ کر نہ آیا۔ دن گزرنے لگے تھے، نہ دامیر لوٹ کر آیا اور نہ ہی اس کی کال آئی تھی۔ اسی دوران شازم خان اور حرین خان کی شادی طے ہو گئی۔ شازم خان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح دامیر خان سے رابطہ ہو جائے، مگر دامیر خان تو شاید کہیں چھپ گیا تھا۔ شازم خان کی شادی پر اس کا چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ یہ دکھ شازم خان سے زیادہ دعا کو تھا، اور دکھ اور غصے میں بدلا، پھر ہر بار کی طرح غصہ زرمینیں پر اترا۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی بے گھر ہوا ہے۔ تم کیسی بیوی ہو زرمینیں، جس کا شوہر گھر سے باہر ہے اور تم سکون سے رہ رہی ہو؟ مر جاؤ تم۔ وہ غصے سے اسے سناتی چلی گئی۔ پیچھے وہ ہر بار کی طرح روتی رہی۔ اسے دامیر خان کے جانے کی وجہ اب اپنی ذات ہی لگتی تھی، جس بچپنے کو سنبھالنے کے لیے دامیر خان اس سے دور ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچپنا تو کب کا ختم ہو گیا۔ سب کے طنز باتیں زرمینی کی معصومیت بھی چھین رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھدار ہونے لگی تھی۔ کمرے سے نکلتی تو کچن میں جا کر کام کرنے لگتی، یا پھر لان میں جا کر پودوں کی کیئر میں لگ جاتی۔ اس کی زندگی بس یہیں تک رہ گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتی، کیا دامیر خان کو میری یاد آتی ہوگی، یا پھر دعا آپی کی بات سچ ہے؟ کیا سچ میں انہوں نے دوسری شادی کر لی ہوگی؟ یہ سوچتے وہ اکثر رو بھی دیتی تھی۔ شازم خان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اسے دیکھ کر زرمینیں کو اپنی غلطی یاد آئی۔ کاش وہ سب کے سامنے ضد نہ کرتے تو آج دامیر خان اس کے پاس ہوتا، اسے لوگوں کی یوں باتیں نہ سننی پڑتی۔ مگر اب ان سب کا کیا فائدہ؟ اس نے ایک بار پھر شازم خان کے بیٹے کو اٹھانے کی خواہش نہ کی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ دوسری طرف دامیر خان جو شہر میں اپنے دوست کے پاس تھا، اداس رہنے لگا تھا۔
زرمینے کی بے تکی باتیں، عجیب حرکتیں، اس کا حسین چہرہ وہ کسی صورت نہیں بھولا تھا۔ ہر لمحہ اس کے لیے سالوں کی طرح تھا۔ اس نے کسی سے رابطہ نہیں رکھا، سب اسے ڈھونڈ لیں گے اور پھر اسے واپس جانا ہوگا، اور اس بار وہ زرمینے کو دیکھتا خود کو روک نہ پاتا۔ بس اسی لیے وہ انتظار کی سولی پر تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ جب زرمینے 20 سال کی ہو جائے گی وہ تب واپس جائے گا، مگر ان 4 سالوں نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ ایک روز وہ اچانک ہی واپس جانے کا فیصلہ کرتا۔ رات کو ہی حویلی جانے کے لیے نکلا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ خاموشی سے حویلی میں داخل ہوا۔ گارڈ اسے دیکھتا حیران رہ گیا، مگر اس نے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا اور اندر داخل ہوا۔ زنان خانے جانے لگا۔ جب دروازے پر اس کے قدم رکے، اندر سے دعا کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی چلا گیا اور اب تم مجھ سے میری اولاد چھیننا چاہتی ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا دا جان نے تمہیں یہاں رکھا کیوں ہے؟ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی ہو؟ جان چھوڑو ہماری، تمہارے جانے سے میرا بھائی بھی لوٹ آئے گا۔ دعا چلا رہی تھی اور زرمینے خاموش کھڑی تھی، سر جھکائے، نظریں پیروں پر مرکوز کیے۔ دامیر خان نے آگے ہوتے اسے دیکھا۔ وہ یقیناً رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے پیروں میں گر کر اپنی بے قدری پر رو رہے تھے۔ دامیر خان نے غصے سے دعا کی پشت کو دیکھا اور تیزی سے اندر داخل ہوا اور زرمینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، یوں کہ اب دعا کو زرمینے نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ دعا دامیر خان سے لپٹ گئی۔ اسے اتنے وقت بعد دیکھ کر وہ شدت سے غم سے روئی تھی۔ جب زرمینے سے اس کے رونے سسکنے کی آوازیں سنی تو نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے نظر پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکن کچھ پل کو رکی تھی۔ اس نے بے ساختہ سوچا کہ سامنے موجود شخص وہی دشمن جاں ہے۔ پھر سبھی حویلی والے دعا کے پکارنے پر اکٹھے ہوئے، دامیر خان سے ملنے لگے۔ زرمینے کمرے میں جانے کے بجائے اسٹور روم میں چلی گئی۔ دامیر خان نے اسے ڈھونڈنا چاہا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ سب سے مل کر وہ کمرے میں گیا مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ کمرہ تو بالکل خالی تھا۔ پھر اس نے پوری حویلی دیکھ لی، وہ کہیں نہ ملی۔ دامیر خان کے دل میں ہزاروں وہم سر اٹھا رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر اسٹور روم کی طرف اٹھی جس کی بتی روشن تھی۔ وہ اس طرف گیا تو دیکھا زرمینے نیچے بیٹھی تھی، آنکھیں بند کیے، دیوار سے ٹیک لگائے۔ اس کے قریب جا کر بیٹھا۔ زرمینے نے آنکھیں نہ کھولیں۔ دامیر خان اپنی آنکھوں کے پیاس بجھا رہا تھا، مگر اس کا ماند پڑتا حسن دیکھ اس کا دل بھی دکھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے آرامی کا ذکر کر رہے تھے۔ چہرہ نڈال تھا اور جسمانی طور پر وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ دامیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑا، جیسے وہ چھڑوا گئی۔ دامیر خان نے اس سے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ زرمینے، محبت سے پکارا، جائیں یہاں سے۔ وہ غصے سے بولی۔ اتنے وقت سے دور تھا۔ زرمینے نے اس کی بات کاٹ دی اور بولی، کس نے کہا تھا قریب آنے کو؟ جائیں جہاں اتنے عرصے سے تھے، بلکہ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں بھی جا سکوں۔ اس کی بات پر دامیر خان جیسے پاگل ہونے کو تھا، اسی لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے لگی۔ تمہاری بہتری کے لیے تھا دور۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہاری معصومیت چھن جائے، میں بس یہ چاہتا تھا تم کوئی درد برداشت نہ کرو۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ زرمینے رو دی، وہ شدت سے رو رہی تھی۔ دامیر خان کا غصہ ہوا ہوا، اسے سینے میں چھپا گیا۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی، اسے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیوں اسے سب کے طنز اور باتوں کے درمیان تنہا چھوڑ گیا، اور وہ نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ گہری نیند سو گئی، یوں جیسے عرصے کے بعد سکون کی نیند میسر آئی ہو۔ دامیر خان نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور پھر وہ اسے اپنے بازوں میں اٹھائے کمرے میں لے گیا۔ بستر پر آرام سے ڈالتے اس کے اوپر کمبل دیا اور خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ اگلی صبح زرمینے کی آنکھ کھلی تو وہ دامیر خان کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو دامیر جاگ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ دامیر خان نے اسے اوپر اٹھایا، اس کے گال پر بوسہ دیا جس پر وہ سرخ ہوتی فریش ہونے گئی، اور پھر وہ دونوں ناشتے کے لیے نیچے گئے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر خانم بھی اور باقی سب نے شکر ادا کیا۔ دعا کو آہت نے رات ہی سمجھا دیا تھا جس پر وہ شرمندہ تھی۔ پہلے اس نے زرمینے اور پھر دامیر خان سے معافی مانگی تھی۔ ان دونوں نے معاف کر دیا۔ سارا دن ان سب نے ساتھ گزارا تھا۔
رات ہوتے ہی تعمیر خان اسے لیے کمرے میں گیا اور دروازہ لاک کیا۔ زرمینے کی پلکیں شرم سے جھک گئی۔ تعمیر خان نے اسے اجازت چاہی تو وہ چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی، جس پر وہ خوشی سے سرشار ہوتا، محبت سے اس میں سماتا، اس کی روح تک پہنچ گیا تھا۔ دور افق پر چمکتا چاند بھی ان کے ملن پر شرم سے بادلوں کی اوٹ میں ہوا۔